السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام پاک اسٹڈیز کمپلیٹ کورس فار کلاس 12 نیشنل بک فاؤنڈیشن نیو بک. اچھا جی، اب اس کا لیکچر نمبر ہے جناب 5 اور پیج نمبر پہ ہے ہم اس وقت 10 نمبر پیج ہے اور ہم نے پڑھا ہے جی یہاں تک. یقینی طور پہ آپ کو پچھلے لیکچر کا یہ یاد ہوگا، الومنائی آف ایم اے او کالج. یہ بات ہو رہی تھی ایم اے او کالج کے کچھ سابقہ اسٹوڈنٹس کی جنہوں نے پھر آگے مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی سنبھالی اور ظاہر ہے پھر تحریکوں میں بھی حصہ لیا. اب بات کرتے ہیں علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے. علی گڑھ موومنٹ آلسو سیکیورڈ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلمس. علی گڑھ نے مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق تھے ان کو بھی محفوظ کیا. سر سید's ڈیمانڈس فار سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ کوٹا فار مسلمس ان گورنمنٹ جابس واز فائنلی ایکسیپٹیڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ ایک بڑا اہم انیشیٹو بھی تھا اور ایک کامیابی بھی تھی کہ سر سید کی جو ڈیمانڈس تھیں فار سیپریٹ الیکٹوریٹ، برطانوی حکومت میں یا جو برطانوی سرکار تھی اس سے جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ الیکٹوریٹ دیا جائے، ایک خاص کوٹا دیا جائے ان کی جو بھی گورنمنٹ کے اندر سیٹس ہیں اور ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے، تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے یا منظور کر لیا گیا. اچھا، کوٹا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک خاص کوانٹٹی کسی کو اسائن کر دی جاتی ہے. خاص کوانٹٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں، جیسے جابز آتی ہیں کہیں گورنمنٹ کی تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جناب پنجاب کے لیے ہمارا کوٹا ہے 15. اس کا مطلب ہوتا ہے جی پنجاب سے ہم 15 لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. سندھ کے لیے ہے جی 20، سندھ سے 20 لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. بلوچستان سے ہے 30، بلوچستان سے ہم 30 لوگوں کو سلیکٹ کریں گے. تو اس طرح مطلب ہے اس کو کوٹا کہا جاتا ہے. اچھا جی، سر سید's فالوورز ہیڈ اسٹیبلشڈ آل انڈیا مسلم لیگ. سر سید کے جو فالوورز تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے ساتھ چل رہے تھے لوگ، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی وچ اچیوڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بھی ظاہر پھر حاصل کیا. ابھی آگے چل کے ہم مسلم لیگ کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ساتھ ساتھ ڈیٹس، کچھ جو ورڈز ہیں، کچھ موومنٹس، ان کی سگنیفیکنس میں اپنی طرف سے کچھ ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پس منظر آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتے جائیں. چلتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. آل انڈیا مسلم لیگ جو AIML جو یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی ظاہر موجودہ بھی مسلم لیگ ہے، تو اس کی داغ میل کا پڑی اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ. تو اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ. آل دو سر سید فاربیڈ مسلمس ٹو جوائن پالیٹکس. ویسے تو یہ تھا کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کے خلاف تھے یا ان کو روکتے تھے، فاربیڈ. بٹ دا پولیٹیکل سچویشن ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری، لیکن جو سیاسی صورتحال تھی 20ویں صدی کے شروع میں، کمپیلڈ مسلمس ٹو انٹر پالیٹکس. انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پر مجبور کیا. کمپیل کا مطلب ہوتا ہے انہیں فورس کیا. اگر آپ کو کمپیل کا ورڈ مشکل لگتا ہے، یہ بھی ایک ورب ہے، تو آپ اس کی جگہ پہ فورس کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا میڈ بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یوں لکھ سکتے ہیں ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری میڈ مسلمس ٹو انٹر یا فورسڈ مسلمس ٹو انٹر پالیٹکس. یعنی ورڈز کی آپ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ الٹرنیٹیو لگا سکتے ہیں، سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کو آسان لگے. یعنی کہ اس نے مجبور کیا مسلمانوں کو کہ وہ سیاست میں داخل ہوں، اینڈ اسٹیبلش دیئر اون پولیٹیکل پارٹی، اور اپنی سیاسی جماعت بنائیں. دا فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ AIML کی جو فارمیشن تھی، جو اس کی تشکیل تھی ڈیورنگ دا اینول سیشن آف محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس تھا جو کہاں ہوا تھا، وچ واز ہیلڈ ایٹ ڈیکا آن 30 دسمبر 1906. اچھا، اب یہاں پر میں یہ جو ورڈ ہے نا ڈیکا، اس سے تھوڑا سا میں اختلاف بھی کرتا ہوں اور آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم لوگوں کو تو بہت سی چیزوں کا الحمدللہ پتہ بھی ہے، خاص کر جو ہسٹری سے تھوڑا شغف رکھتے ہیں، کہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اسپیلنگ آپ دیکھ لیں DACCA، ٹھیک ہے، DACCA. یہ بیسیکلی جو ہے یہ ڈھاکہ ہے، لیکن دس ورڈ واز اسپیلڈ اینڈ بلکہ یوں کہیں گے اسپیلڈ، یوزڈ اینڈ پروناؤنسڈ بائی دا برٹش. اب یہ یاد رکھیے گا ڈیورنگ
their rule سمپل، ان کے جو دور اقتدار تھا، جو ان کی بادشاہت تھی یہاں پر، اس کے دوران وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کس کے لیے؟ فار ڈھاکہ. جی جناب، یہ بنگلہ دیش یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا دارالخلافہ ہے ڈھاکہ. تو آفیشیلی یاد رکھیے گا کہ یہ ورڈ یوز نہیں ہوتا اب. یہ جو سپیلنگ اور اس کے جو پروننسیشن یا تلفظ ہے، یہ صرف برٹش کی حد تک تھا. تو میرے خیال سے اب کتابوں میں بھی یہ نہیں لکھنا چاہیے، جو ابھی خاص کر کتابیں چھپتی ہیں اس کے اندر ڈھاکہ کا لفظ ہی لکھنا چاہیے. سو میں یہاں پر یہ ضرور ایک سفارش دینا چاہوں گا کہ دا کریکٹ ورڈ جو کہ ہے ڈھاکہ، یہ میں کیپٹل میں ہی لکھ دیتا ہوں، یعنی بلاک لیٹرز میں، must be used now as it is the official OFFICIAL name since I think 1982 سے چل رہا ہے، یہ 1982 سے یہ آفیشیل نیم ہے جی ڈھاکہ کا، اور اس کے سپیلنگ یہ ہے ڈھاکہ، اور ہم ڈھاکہ ہی پڑھتے ہیں، ڈیکا نہیں پڑھتے. لیکن آبویسلی یہ پروننسیشن برٹش کا تھا، کیونکہ دیکھو مے بی ویک جو ویکنس کے معاملات، تو پھر ظاہر پروننسیشن میں ڈھاکہ اور ڈیکا، کیونکہ وہ پروننسیشن کے معاملات آ جاتے ہیں اکثر ورڈز کے، تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یقیناً آپ کو یہ اس ورڈ کی سگنیفیکینس سمجھ آ گئی ہوگی، اس پہ میں نے اسی لیے تھوڑا سا وقت لگایا ہے. باقی 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی یا بنی. سر آغا خان واز اپوائنٹڈ ایز اٹس پریزیڈنٹ، یعنی اس کے وہ بطور ایک صدر کے منتخب ہوئے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس کی جو فارمیشن کے آپ کہہ لیں فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں، وہ تھے نواب خواجہ سلیم اللہ بہادر. ان کا نام تھا نواب سلیم اللہ، یا ان کو بہادر کا بھی خطاب ملا ہوا تھا. نواب تھے، چوتھے نواب تھے یہ ڈھاکہ کے، یہ ڈھاکہ کے ہی نواب تھے یہ جو جگہ ہے. تو ان کا پورا نام اگر آپ لیں تو وہ نواب خواجہ سلیم اللہ بہادر، یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر، نواب خواجہ سلیم اللہ بہادر. یہ بیسیکلی فورتھ نواب تھے ڈھاکہ کے، یہ ڈھاکہ کے چوتھے نواب تھے جی. تو یہ ہے جناب، آئی ایم شیور اب آپ کو اس کی کچھ چیزیں اور سمجھ آ گئی ہیں، تو یہ ایم سی کیوز میں بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کچھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور 30 دسمبر 1906 کو یاد رکھیے گا آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تھی. یہ کوئی لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کوئی 21 سال کے بعد، یعنی جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، یاد رکھیے گا یہ آل انڈیا جو کانگریس تھی نا، یعنی جو نیشنل کانگریس تھی، اس کے 21 سال کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تھی. یہ ان دونوں کی تاریخوں میں ڈفرینس ہے. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا بھی ہے، بالکل آ گیا جی، اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس 1885. اب ایکچولی میں چونکہ یہ کتاب فرسٹ ٹائم خود بھی پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ نیچے یہ بارہ لکھا ہوا ہے. تو یہ 1885، اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی ہے. یہ اس کی ڈیٹ میں 2 دن کا ہی فرق تھا، غالباً وہ 28 دسمبر کو بنی تھی، یہ 30 دسمبر کو، اور باقی 1885 کی تاریخ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مطلب 21 سال اور 2 دن کا فرق بنتا ہے دونوں میں. تو یہ فرق ہے جی، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے جو ڈیٹس ہیں. اچھا جی اب آتے ہیں ذرا ادھر. آلدو ایٹ دا ٹائم آف اٹس فارمیشن ان 1885، یعنی اس کی اگر ایگزیکٹ ڈیٹ کی طرف جائیں تو 28 دسمبر ہے اس کی ڈیٹ نیشنل کانگریس کی، ٹھیک ہے. یہ 30 دسمبر، ان دونوں میں 2 دن کا فرق ہے، دسمبر کی ڈیٹ کا اور باقی 21 سال کا. اچھا جی، کانگریس کلیم ٹو بی دا سول ریپرزینٹیٹیو آف آل دا کمیونٹیز ریزائڈنگ ان انڈیا. یعنی اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب کانگریس بنی تھی نا، انڈین نیشنل کانگریس، تو اس کی تشکیل کے وقت جو کانگریس کا کلیم تھا یا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جناب سول ریپرزینٹیٹیو، سول کہتے ہیں اکیلے کو یا خود مختار کو، کہ یہ ساری جو بھارت کی کمیونٹیز ہیں نا، جو اس میں رہ رہی ہیں، جو اس کے اندر نیشنز ہیں، جس میں ظاہر مسلم بھی تھے، ان سب کی یہ نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے. یعنی یہ اس کا دعویٰ تھا اس وقت. اٹ اگنورڈ دا رائٹس آف مسلمس. اب یہ اور بات ہے کہ اس نے مسلمانوں کے جو رائٹس تھے، جو حقوق تھے، اس کو اگنور کر دیا، ان کو نظر انداز کر دیا. مسلم اسٹرانگلی ڈیزائرڈ دا کریشن آف این آرگنائزیشن وچ ورکڈ فار دا پروٹیکشن آف دیئر رائٹس. تو مسلمانوں نے یہ بہت سختی کے ساتھ اور بہت شدت کے ساتھ اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ جناب ایک ایسی تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ ان کے مفادات کا، ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے. تو آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک یہ چیز سمجھ آ رہی ہے.
میں نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ 2-3 جگہ پر میں نے تھوڑا سا سٹے کیا, تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو چیز بتائی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ بچوں کے کانفیڈنس اور ساتھ میں ان کے انٹرسٹ لیول کو بھی ڈیولپ کرتی ہے. اب ذرا اردو ہندی کانٹروورسی کی طرف آ جائیے. اس سے پچھلے لیکچر میں بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بنارس میں ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی تھی, یہ میں سے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو کو ہندی سے ریپلیس کر دیا جائے, یعنی کہ ہندی زبان کو آفیشیل یا سرکاری زبان کے طور پہ رائج کیا جائے. اب اگین پڑھ لیتے ہیں, یہ اگین وہی چیز آ رہی ہے. سنس 1867 the Urdu Hindi controversy became a significant point of conflict between Hindus and Muslims. تو 1867 سے جو اردو اور ہندی کی جو کانٹروورسی تھی یا جو ان کا ایک تنازع تھا, وہ ایک بہت ہی کوئی خطرناک مسئلہ اختیار کر گیا تھا, یا ان کے بیچ کا جو ایک جسے آپ بون آف کنٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان. The Hindus wanted Urdu to be replaced with Hindi as the official language. جو ہندو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو کو ہندی سے ریپلیس کر دیا جائے, بدل دیا جائے ایز سرکاری زبان کے یا ایز آفیشیل لینگویج کے. The Congress always supported the demands of Hindus. اب جو کانگریس تھی ظاہر ہے جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی اصل میں, ویسے تو وہ کلیم یہ کرتے تھے کہ وہ سب کی نمائندہ جماعت ہے, لیکن در حقیقت وہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی. تو اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ہندوؤں کی جو ڈیمانڈز تھیں یا ان کے جو مطالبات تھے اس کو سپورٹ کیا, اس کی انہوں نے حمایت کی. دیر واز نو پولیٹیکل آرگنائزیشن, وہاں پر کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی دیٹ وڈ ایڈوکیٹ فار دا رائٹس آف دا مسلمس, کہ جو مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کی وکالت کر سکتی. ایڈوکیٹ کہتے ہیں نارملی, اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وکالت کو کہتے ہیں, کہ مسلمانوں کے حقوق کو آگے وہ ترجمانی کر سکتی یا اس کی وکالت کر سکتی. اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جناب ہم, اور آگے ہے جی ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس. یہ بھی اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ مسلم جو تھے وہ یہ یقین رکھتے تھے دیٹ دیئر رائٹس کوڈ اونلی بی سیکیورڈ, کہ ان کے حقوق اسی صورت میں محفوظ ہو سکتے ہیں اف دے ور گیون سیپریٹ الیکٹوریٹ, کہ اگر انہیں ایک الگ الیکٹوریٹ دے دیا جائے. یعنی الیکٹوریٹ کا مطلب یہ کہ انہیں نمائندگی دی جائے الگ سے, الگ سیٹوں پر, جس میں ان کی جو اکثریت ہے اس کی سیٹیں اور سارے مسلمان ہوں ان کی اکثریت کے. تو کانگریس وانٹڈ جوائنٹ الیکٹوریٹ. کانگریس جو تھی یعنی جو انڈین نیشنل کانگریس تھی, یہ یہاں پر ابھی میں نے بتایا اس کے بارے میں, انڈین نیشنل کانگریس یہ اس چیز کی حامی تھی کہ جناب جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے. جوائنٹ مینس کہ اس میں اور بھی کمیونٹیز ہوں یا ہندوز بھی ہوں. اینڈ اٹ واز اپوزنگ مسلم ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ, اور وہ مسلمانوں کا جو ایک علیحدہ الیکٹوریٹ کا جو ایک مطالبہ تھا اس کا وہ اپوز کر رہی تھی, مخالفت کر رہی تھی. مسلمز کنکلوڈیڈ, مسلمانوں نے یہ نتیجہ نکالا دیٹ دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ, کہ یہ جو ان کی سیپریٹ یا الگ الیکٹوریٹ کی جو ڈیمانڈ ہے, جو مطالبہ ہے, could not be achieved, یہ حاصل نہیں ہو سکتا وداؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی. یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے قیام کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہاں تک آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی. اب یہ ایک بڑی خاص جو ہے نا یہ چیز آنے والی ہے, پارٹیشن آف بنگال 1905, یعنی بنگال کی جو پارٹیشن ہے یا اس کے ٹکڑے کہہ لیں آپ, پارٹیشن ٹکڑوں کو کہتے ہیں. تو بنگال کی جو پارٹیشن ہے اس کی کیسے ہوئی اور اس کو پھر کس طریقے سے ختم بھی کیا گیا یا اس کو کینسل کر دیا گیا, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے اندر آپ کو ہندوز کی ایک موومنٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کے کچھ ورڈز بھی ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سمجھ آ جائیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے دیکھتے ہیں بنگال کی پارٹیشن کیا ہے. لارڈ کرزن پارٹیشن بنگال ان 1905. لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کو 2 ٹکڑے کر دیا, یعنی 2 پروونسز, ان کے 2 صوبے بنا دیے. ایسٹ بنگال یعنی کہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال, پیورلی آن ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس, اور وہ مکمل طور پر جو ہے نا ان کے دونوں کا جو ایک ٹکڑے ہوئے تھے وہ انتظامی طور پر کیے گئے تھے, یعنی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس پر کیے گئے تھے. دا پروونس واز سو لارج, اب یہ جو پورا بنگال تھا نا یہ اتنا بڑا تھا, اینڈ دا انفراسٹرکچر سو پور, اور اس کا جو انتظام تھا, انفراسٹرکچر عام طور پہ لیا جاتا ہے انتظام یا پورے ایک اسٹرکچر کو لے کر, جس میں انتظام آ جاتا ہے, جس میں ظاہر ہے وہ کنٹرول آ جاتا ہے سارا, تو اس کا کنٹرول بہت ہی برا یا کمزور تھا. دیٹ اٹ واز ورچولی امپاسبل فار دا گورنر, کہ یہ تقریباً گورنر کے لیے ناممکن تھا ٹو وزٹ دا انٹائر پروونس ڈیورنگ دا ٹینیور یا ڈیورنگ ہز ٹینیور, کہ وہ گورنر جو ہے اس کے لیے اتنا مشکل بلکہ امپاسبل تھا کہ وہ اتنے بڑے صوبے کو مطلب وزٹ کرے اپنے ٹینیور یا دور حکومت پہ. ٹینیور کہتے ہیں آپ جو ایک دور گزارتے ہیں کسی جگہ پر بھی, جو ملازمت کا آپ کا دور ہوتا ہے, جو ڈیوریشن ہوتا ہے, اس کو ٹینیور کہتے ہیں, TNURE.
The Muslims were happy over the partition. Muslims تو اس پارٹیشن پر خوش تھے because they emerged as majority in East Bengal. کیونکہ ایسٹ بنگال میں یعنی جو مشرقی بنگال تھا اس میں وہ اکثریت کے طور پہ ابھرے، میجورٹی میں ان کی اکثریت وہاں زیادہ تھی. But the Hindus of Bengal began to protest. لیکن جو بنگال کے جو ہندو تھے انہوں نے اس پر احتجاج کیا یا احتجاج کرنا شروع کر دیا. began to protest کا مطلب ہے احتجاج کرنا شروع کر دیا. And pressed for annulment of the partition. انہوں نے جو پارٹیشن تھی اس کی منسوخی کے اوپر جو ہے زور دیا. انلمنٹ مینس منسوخ کر دینا، کینسل کر دینا. آپ اگر اس کو کچھ شارٹ کوئی سمپل ورڈ لکھنا چاہیں تو آپ کینسلیشن بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، یا ڈس اپروول لکھ سکتے ہیں، ڈس اپروول آف پارٹیشن، مطلب جو آپ کو آسان لگے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ورڈ ہی لکھنا ہے آپ نے. ورڈ کا آپ کو جب میننگ آ جاتا ہے اس کا سینونم آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر. کانگریس آلسو سائیڈڈ ود دا ہندوز آف بنگال. جو کانگریس تھی اس نے جو بنگال کے ہندو تھے اس کا ساتھ دیا. سائیڈڈ ود کا مطلب ہے کہ اس کا ساتھ دیا. اینڈ ڈیمانڈیڈ ٹو انڈو دا پارٹیشن. اور اس نے ڈیمانڈ کی کہ جناب اس پارٹیشن کو، یہ جو پارٹیشن کی ہے لارڈ کرزن نے 1905 میں، اس کو انڈو کر دیا جائے یا انل کر دیا جائے. دا مسلم اسٹرانگلی فیلٹ دا نیڈ فار اے پولیٹیکل پارٹی. مسلمانوں نے پھر ایک سیاسی جماعت کی جو ہے نا ضرورت محسوس کی، وچ وڈ فائٹ فار دا پروٹیکشن آف دیئر رائٹ، جو ان کے حقوق کے لیے لڑے. اب یہ میں بتا دوں کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی تھی بنگال کے 1905 میں، اس کے خلاف ہندوؤں نے جو تحریک چلائی تھی، میں اس کے تھوڑا سا آپ کو ایک پس منظر اور اس کا تھوڑا سا آپ کو میں ایک نالج دے دیتا ہوں. یقیناً وہ آپ کے پاک اسٹڈیز کے اندر اس کو سمجھنے میں کام آئے گا. جو موومنٹ چلائی تھی ہندوؤں نے وہ تھی سوادیشی آندولن. یہ ورڈ ہے جی سوادیشی آندولن. سوادیشی کا جو ورڈ ہے نا یہ آیا ہے سوا سے. اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا دیش. دیش ہندی زبان میں وہ ملک کو کہتے ہیں، اپنا دیش. اور آندولن جو ورڈ ہے یا اینڈولن کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تحریک یا موومنٹ، یعنی اپنے ملک کی تحریک. یہ ہندوؤں نے چلائی تھی اور یہ اپوز کرتی تھی اس فیصلے کو کہ جو بنگال کا پارٹیشن ہوا تھا. یہ یاد رکھیے گا، یعنی کہ اس نے یہ کینسل کروانے کے لیے تحریک چلائی تھی، اور انفیکٹ وہ پھر آگے ایونچولی جا کے کینسل ہو بھی گیا تھا. اسی سے ایک ورڈ ان کا اور بھی نکلا ہے انڈینس کا، وہ ہے سواراج. اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا راج یا اپنی حکومت. ٹھیک ہے نا. راج عام طور پہ ہندی زبان میں حکومت کو یا راجنیتی کو کہتے ہیں ہندی زبان میں. اور ان کے انفیکٹ ٹریکٹرز کے جو میکر ہیں وہ بھی ایک سواراج کمپنی ہے انڈیا کے اندر، وہ بھی سواراج کے نام سے. تو آئی ایم شیور آپ کو یہ کچھ ورڈز اچھے سے سمجھ بھی آئے ہوں گے اور یہ ایک انٹرسٹنگ آپ کو انفارمیشن ملی ہے. تو یہ ایک موومنٹ چلائی تھی ہندوؤں نے، سوادیشی آندولن. اور سوادیشی آندولن کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ والی پارٹیشن آف بنگال، اس کو کینسل کر دیا جائے جو لارڈ کرزن نے کی. آگے چلتے ہیں جی. چینج آف گورنمنٹ ان بریٹن. اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھ آ جائے گی. دا لبرل پارٹی وچ کیم انٹو پاور ان 1905. جو لبرل پارٹی تھی یہ 1905 میں پاور میں آئی تھی. یہ برطانیہ کی تھی ایکچولی، ان بریٹن. announced to introduce reforms in India. انہوں نے برطانیہ کی طرف سے، یا کیونکہ اس کی پارٹی تھی، انہوں نے انڈیا میں ریفارمز انٹروڈیوس کرائی. یعنی انہوں نے کہا جی کچھ ہم نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے، ریفارمز لے کے آئیں گے. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا، سر نو ٹھیک کرنا، تعمیر کرنا. یعنی فارم سے ری فارم نکلا ہے، مطلب فارمیشن کو برابر درست کرنا. مسلم لیڈرز بلیو دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی. جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، جو ان کے قائدین تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا قیام جو ہے نا وڈ انیبل دیم، یہ ان کو اس قابل کر دے گا ٹو افیکٹولی کنوے دا ریفارمز، کہ وہ بہت بہتر طریقے سے اپنی جو سفارشات ہیں، جو ان کی کوئی ریفارمز ہیں، وہ کنوے کر سکیں، پہنچا سکیں گورنمنٹ کو، جو بھی مسلمان چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں. اور ادھر ابھی تک میرے خیال سے اس کی کینسلیشن کا نہیں آیا، شاید آگے آ جائے گا. چلے اب ذرا شملہ ڈیپوٹیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ورڈ ہے شملہ. اب یہ شملہ اور شملہ میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا، کیونکہ آلریڈی میں 2 سے 3 چیزوں کو بڑا ڈیپلی ڈسکس کر چکا ہوں. تو فی الحال شملہ کو چھوڑ دیتے ہیں ورڈ کو. اس کو اردو میں جب آپ دیکھیں گے نا، اردو والی پاک اسٹڈیز میں، تو وہاں شملہ لکھا ہوا ہوگا، جبکہ انگریزی میں یہاں ایس ایچ نہیں ہے، تو یہ شملہ پڑھا جائے گا. اب یہ شملہ شملہ کیا، یہ ظاہر ہے یہ بھی پروننسیشن کے معاملات ہیں. انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں یہ بھی وضاحت کر دوں گا. چلیں جی. شملہ ڈیپوٹیشن، جو شملہ وفد تھا 1906 کا، اس کی کامیابی کی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملات تھے. یہ وفد کیا تھا اور اس نے کیا کیا. 35 پرومیننٹ مسلم لیڈرز، یعنی کہ 35 مسلمان جو بہت ہی مانے ہوئے، پرومیننٹ مطلب نمایاں
نمایاں جو لیڈر تھے, جو قائدین تھے فرام آل اوور دا انڈیا, یعنی پورے بھارت میں سے آل اوور انڈیا, انڈر دا لیڈرشپ آف سر آغا خان, سر آغا خان کی قیادت میں, میٹ ود وائس رائے لارڈ منٹو. وہ لارڈ جو تھے منٹو, جو وائس رائے تھے, وہ ان سے ملے سملا کے مقام پر 1 اکتوبر 1906 کو, اینڈ پریزنٹڈ دا ڈیمانڈس آف دیئر کمیونٹی. انہوں نے اپنی کمیونٹی جو ان کی ایک ظاہر ایک جگہ تھی, جو ان کا اپنا علاقہ تھا, اس کی ڈیمانڈز رکھیں. دے ڈیمانڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ, وہی جو چیز ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں, انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ کیا. ریزروڈ کوٹا فار مسلمز ان گورنمنٹ جابس, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو حکومتی جو سرکاری نوکریاں ہیں ان میں مسلمانوں کو ایک مخصوص کوٹا دیا جائے, ان کے لیے سیٹس ریزرو کی جائیں, 5, 10, 20, 50 جو بھی ہیں. ریپرزنٹیشن ان امپیریل لیجسلیٹو کونسل اینڈ گورنر جنرلز ایگزیکٹو کونسل, یعنی یہ شاہی جو ان کی ایک قانون ساز اور پھر ان کی ایگزیکٹو کونسلز مختلف تھیں برطانیہ کی, ان میں بھی ان کو نمائندگی دی جائے. لارڈ منٹو ایکسپریسڈ سمپتھی, انہوں نے اس چیز پر بڑے ہمدردی اور بڑا انہوں نے ایک محبت کا اظہار کیا. ود ڈیپوٹیشنز ڈیمانڈس, جو بھی وفد کی ڈیمانڈس تھی یا مطالبات تھے, اینڈ پرومس ٹو ٹیک دیم اپ ود دا برٹش گورنمنٹ, انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اسے برطانوی حکومت کے سامنے رکھیں گے یا اس تک پہنچائیں گے. دس انکریج دا مسلم لیڈرز, اس نے مسلمان جو قائدین تھے ان کی ہمت بڑھائی. ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی, کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں, which could submit, جو پھر آگے دے سکے یا پہنچا سکے the collective demands of Muslims to the government, کہ وہ مسلمانوں کی تمام جملہ جو ڈیمانڈز ہیں یا مطالبات ہیں وہ حکومت کو پہنچا سکے. اب آتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز کی طرف. AIML stands for آل انڈیا مسلم لیگ. چلیں جی, اس میں 3 آبجیکٹیوز ہیں, تینوں کو آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرنے والا ہوں. پھر چینج ان آبجیکٹیوز کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں, اور یہ اسی لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. ایک ڈیٹیل لیکچر ہے, میری کوشش ہے کہ میں اس میں ایکسپلین کروں. آبجیکٹیو جو تھے ML کے وہ 3 بڑے سمپل سے تھے. وہ یہ تھے کہ ٹو پروموٹ دا فیلنگز آف لائلٹی امانگ انڈین مسلمز ٹوورڈز برٹش گورنمنٹ. ایک تو ظاہر ہے مسلمان جو تھے نا انڈیا کے, ان کے اور برطانوی حکومت کے درمیان ذرا اعتماد کی اور وفاداری کی جو فضا ہے, جو فیلنگ ہے, جو احساسات ہیں, اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو ذرا ہوا دی جائے. ٹو پروٹیکٹ اینڈ ایڈوانس دا پولیٹیکل رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف مسلمس اینڈ ٹو پریزنٹ دیئر نیڈس اینڈ ایسپریشنز ٹو دا گورنمنٹ, اور پھر پروٹیکٹ کیا جائے, حفاظت کی جائے اور تمام سیاسی جو حقوق ہیں اور مسلمانوں کے جو انٹرسٹ اور ان کی جو ضروریات ہیں, اینڈ یہ بھی ہے کہ ان کے جو ضروریات ہیں ان کو آگے پریزنٹ کیا جائے, پیش کیا جائے, ان کی خواہشات کو پیش کیا جائے. ایسپائریشنز کہتے ہیں خواہشات کو, ایسپائر کہتے ہیں خواہش کرنا. ایسپائر ایکچولی ورب ہے, ایسپائریشنز جو ہے یہ ناؤن آ گیا, یعنی خواہشات. ٹو دا گورنمنٹ تک, یعنی حکومت تک ان کی خواہشات یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پہنچائی جائیں. ٹو پریونٹ امانگ دا انڈین مسلمز, اور ٹو پریونٹ امانگ دا انڈین مسلم, یعنی جو بھارتی مسلمان تھے ان کو روکا جائے, دا رائز آف اینی فیلنگ آف ہاسٹیلٹی ٹوورڈز ادر کمیونٹیز, کہ وہ جو دوسری کمیونٹیز کے خلاف ان کے دل میں کوئی دشمنی یا اناد یا کوئی غم و غصہ ہو, اس کو ختم کیا جائے. ویسے ہاسٹیلٹی کا مطلب یا ورڈ کا جو ایک میننگ ہے یہاں پہ وہ دشمنی یا عداوت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. آگے آتے جی چینج ان آبجیکٹیوز, یعنی کہ اب مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی اٹ واز ان ہیپی, یہ ظاہر ناخوش تھی ود دا گورنمنٹ بیکاز آف اٹس فالوئنگ اسٹیپس. اب یہاں پہ وہ اسٹیپس ہیں جس سے جو مسلمان لیڈرشپ تھی یا جو قائدین تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے, وہ برطانوی حکومت سے ان 4 نکات کے اوپر جو ہے وہ ناخوش تھے کہ جو انہوں نے یہ اسٹیپ لیے تھے. پہلا دیکھتے ہیں, یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا, دا انلمنٹ آف دا پارٹیشن آف بنگال ان 1911. اب اس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے, ہاں ٹھیک ہے, یہ آئی تھنک 1911 میں ہی انلمنٹ ہوئی تھی, 6 سال کا کوئی لگ بھگ عرصہ بنتا ہے. سو 11 میں بھی ٹھیک ہے, بہرحال آپ لوگ کاؤنٹر چیک ضرور کر لیجیے گا انٹرنیٹ سے. انلمنٹ کا مطلب ہے منسوخی, یعنی کہ انہوں نے وہ بھارتی جو اس ٹائم ہندو تھے بھارت کے, جو ہندوؤں کی موومنٹس تھیں جو میں نے ابھی بتایا, سوادیشی آندولن وغیرہ, تو اس سے متاثر ہو کر اس کے دباؤ میں آ کر اور کانگریس وغیرہ کی سفارشات سے انہوں نے پارٹیشن آف بنگال جو کیا تھا ایسٹ اور ویسٹ میں 2 حصے کر کے, اس کو انہوں نے ختم کر دیا, کینسل کر دیا. دوسرا, ان 1912 دا گورنمنٹ ڈیمولش اے پارٹ آف کانپور ماس ٹو میک وے فار اے روڈ. اچھا, یہ
آئی تھنک موچی بازار یا کوئی اس طرح کی کوئی جگہ تھی، لیکن یہ 1912 نہیں 13 میرے خیال سے، یہ آپ نیٹ پر ضرور کنفرم کر لیجیے گا اینڈ دین یو کین شیئر ود می. یہ آئی تھنک 1913 کی کوئی تاریخ ہے. بہرحال یہ انہوں نے ایک مسجد جو ہے وہ شہید کی تھی گورنمنٹ نے یا حکومت نے کہ وہ کسی میرے خیال سے کوئی روڈ کے لیے کوئی جگہ کھلی کر سکیں. کوئی موچی بازار کوئی جگہ تھی وہاں پہ کانپور میں، کانپور یہ علاقہ ہے انڈیا کا. 1913 غالباً، یہ آپ کاؤنٹر چیک کر لیجیے گا. گورنمنٹس ریلیکٹنس کا مطلب ہوتا ہے ہچکچاہٹ. ٹو گرانٹ ایم اے او کالج، یہ جو ایم اے او کالج تھا محمدن اینگلو اورینٹل، یہ سے پہلے میں بتا چکا ہوں. دا اسٹیٹس آف یونیورسٹی، یعنی جو حکومت تھی برطانوی وہ اس کو ایم اے او کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے سے ذرا ہچکچا رہی تھی، یعنی ہچکچاہٹ کا شکار تھی. اچھا جی، اور چوتھا جو پوائنٹ تھا جس پر مسلم لیگ کے لیڈرز بڑے ناخوش ہوئے وہ یہ بہت خطرناک قسم کا تھا. وہ یہ تھا کہ اٹلی اور سلطنت عثمانیہ، یہ آٹومن امپائر جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ ہے جی، یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے نا یہ ترکی میں تھی. اس کا جو تھا ایک کنفلکٹ ہوا تھا اٹلی کے ساتھ کوئی میرے خیال سے پہلی جنگ عظیم سے پہلے، یہ 1912 تک ختم بھی ہو گیا تھا. اس سے یہ برطانیہ نے اٹلی کو سپورٹ کیا تھا، برٹش سپورٹڈ اٹلی. تو برطانیہ نے اٹلی کو سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے پھر مل کر جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو بھی ایکسپیڈیشنز کی اور جنگی مہم جو کی اور سارا کچھ، اور اس کو ختم کرنے کی اور کمزور کرنے کے حوالے سے تو برطانیہ کا یہ رول رہا. تو اس پر بھی مسلمان قائدین جو تھے وہ برطانیہ سے ناخوش تھے کہ اس سے پھر ترکی کے آگے پھر چل کر وہ آپ نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا، پڑھیں گے بھی، جو سلطنت تھی ان کی خلافت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، خلافت عثمانیہ. تو یہ جناب آٹومن امپائر کا مطلب ہے خلافت عثمانیہ. تو اس کے خلاف جو جنگ تھی یا جو ایک کنفلکٹ تھا اٹلی کا، اس میں برطانیہ نے اٹلی کی مدد کی تھی. تو اس پر بھی مسلمان قائدین اس سے ناخوش تھے. تو جناب یہاں تک تھا یہ ہمارا لیکچر. آئی ایم شیور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا. اس میں آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سجیشنز ہو، کنفیوژنز، کوشچنز، کوئی بھی کیوریز ہو تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.